بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں سلمہ خان براق ڈیجیٹل کے ساتھ. اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ بلوچستان کے موجودہ حالات یا پاکستان کے موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو کس قدر کشیدگی کے حالات کے باوجود بھی ہم ایک ثابت قدمی کے ساتھ پورے کے پورے بین الاقوامی سطح پہ ابھر کے سامنے آ رہے ہیں. اور ابھرنے کے ساتھ ساتھ جہاں پہ پاکستان کو نظر انداز کیا جا رہا تھا کچھ دشمنی قوتوں کی طرف سے, ان کو ایک واضح پیغام مل گیا ہے کہ پاکستان کسی سے کمتر نہیں ہے. پاکستان کو جو بھی میلی نظر سے دیکھے گا یا جو بھی ان کے گھر پہ حملہ کرے گا تو ہم ان کے گھر میں گھس کے اس کو مار کے آئیں گے. یہ واضح پیغام کچھ دنوں سے نہ صرف ہم بلوچستان والے بلکہ پاکستان کی پوری اتحادی قومیں ایک ساتھ ہو کے اس پیغام کو پہنچا رہی ہیں کہ پاکستان یکجا ہے. پاکستان اپنے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے اچھی طرح مقابلہ کرنا جانتا ہے. اس طرح سے اگر ہم بات کریں بلوچستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹ, بلوچستان میں ہونے والی ان سازشوں کے خلاف جنگوں کی بات یا ان پراکسیز کے خلاف ہمارے لائحہ عمل کی, یا اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارے ہائر اتھارٹیز کس طرح سے اس دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کون کون سے اسٹیپس اٹھا رہی ہیں, تو اس کے لیے ہم بلوچستان میں بہت ہی ایک پازیٹیو وے میں جا رہے ہیں. تو اس ٹاپک پہ اب بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے مشمہ. مشمہ تھینک یو سو مچ, آپ کا بہت قیمتی وقت ہے, آپ نے ہمیں وقت دیا. مشمہ مجھے یہ بتائیے گا کہ بلوچستان میں چلنے والی شورش یا کہیں کہ آزادی پسند تحریکیں یا دہشت گردی, یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلوچستان کو ایک کہہ رہے ہیں کہ ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں, آپ ان کو کس نظریے سے دیکھتی ہیں کہ یہ اصل میں ہے کیا چیز, کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ میں آج کل یہاں بلوچستان کانفرنس میں آئی ہوں. بہت سارے نگیٹو پرسیپشنس اور بہت سارے نگیٹو نیریٹیوز تھے جو کہ لوگوں کے ذہنوں, بہت سارے ہمارے پارٹیسپینٹس تھے جو پولیٹکس مائنڈ سیٹس کے ساتھ آئے ہوئے تھے. وہ تھے, ان کا یہی ارادہ تھا کہ جب کوشچن آنسر سیشن آئے گا تو بڑے ایگریسو ہو کے یہ بھی ریز کریں گے وہ بھی. لیکن میم میں نے دیکھا کہ 2 دن میں وہ ساری چیزیں ڈسپیل ہوئیں. تو میں جو بلوچستان انسرجنسی ہے اس کو ہم بیک ٹو 1947 سے لیں گے, جب کہ انڈیا پاکستان کا جو ہے ڈویژن ہوا تھا. تو اس وقت یہ بات طے ہو گئی تھی کہ اس کے جو سب کانٹیننٹ میں جو علاقے ہیں ان میں سے کوئی بھی آزاد نہیں رہے گا. اس کو یا تو پاکستان کے ساتھ علاقہ کرنا پڑے گا یا بلوچستان کے ساتھ. تو پھر جو خان آف کلات کا جو پاکستان کے ساتھ افیلیشن تھی, ان کا جو جھکاؤ تھا وہ پاکستان کے ساتھ بہرحال الحاق کیا. ان کے چھوٹے بھائی نے بغاوت کی, وہ چلے گئے. تو وہ ان کی میں کہتی ہوں کہ ناسمجھی تھی, دور وہ اتنا دور اندیش نہیں تھے. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل جو وہاں پہ فورسز تھیں جن میں سب سے زیادہ یہ بچارانی تھے, بگٹیز تھے, ان کا ہمیشہ سے شروع سے جو ہے اینٹی پاکستان جو ہے نیریٹو رہا ہے. وہ ہمیشہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ وی آر ہیئر ٹو رول ایز سوورن اور جو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, جو کہ پاسبل تھا ہی نہیں. یا تو انہیں یا تو پاکستان سے لاگ کرنا تھا یا بلوچستان سے. پھر آہستہ آہستہ لوگوں کی برین پوائزننگ شروع ہوتی ہے, اور لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے حقوق کی جو ہے ہم پامالی ہو رہی ہے. ہمارا ایک جو ہے آزاد بلوچستان تھا, ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ تھے کے طور پہ ہم ایمرج ہوتے, لیکن پاکستان نے ہماری وسائل اور ہماری ساحل پہ حملہ کر دیا, اور یہ وسائل اور ساحل لے کر یہ ہماری جو ہے ایکسپلائٹیشن کر رہے. میم فرسٹ لیٹ می کلیریفائی, پاکستان when come into power, when came into being, پاکستان اس وقت حقیقت میں تاریخ کے ایک بہت ہی نازک دور سے گزر رہا تھا. اس میں اس وقت یہ ایک پرسیپشن تھا کہ پاکستان کسی بھی وقت اپنی اکنامک جو بھی ٹرموائل ہے اور جو اس کے ساتھ جو ان ایون ڈسٹریبیوشن ہوئی ہے, اس کے بعد ایسا کرے گا کہ پاکستان دوبارہ جو ہے ہندوستان میں ضم ہو جائے گا, دوبارہ ٹوٹ جائے گا. تو یہ اس طرح کی تھیوریز بہت زیادہ پریویل کرتی تھیں. تو وہ ہائی ٹائم تھا کہ اس وقت جو پاکستان کے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس تھے جو کہ شروع سے بڑے آر لائک ویری مچ ایکٹیو اگینسٹ پاکستان, وہ شروع سے ایک پرسیپشن تھا پاکستان بہت جلدی ڈس انٹیگریٹ ہو جائے گا. انہوں نے اپنا ایک رومانس اپنا جو ہے فلفل کر دیا ہے اور یہ وہ, لیکن یہ پاکستان ہیز ٹو بی. آپ کو لگتا ہے کہ صرف بغاوت ہے, اس میں ہر در حقیقت کوئی مطلب حقیقت نہیں ہے اس بات میں؟ میڈم اگر ہم پیچھے بیک گراؤنڈ پہ دیکھیں نا تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ بغاوت نہیں ہے, یہ سوچی سمجھی سازش ہے جس کو شروع سے ہمیں جو ہے انٹرنیشنل قوتیں جو کہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں یا ہاسٹائل انٹرنیشنل پاورز ہیں
جس میں انڈیا بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کا بہت بڑا کردار ہے. اسرائیل جس وقت پاور میں آتا ہے اس نے آتے ہی سب سے کہا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا جو دشمن ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان ایک دنیا کی واحد مملکت ہے جو کہ دو قومی نظریہ یعنی کہ اسلام کے نام پہ وجود میں آئی، اور یہ ہمیشہ سے اسلام کا اسٹیک ہولڈر ہے. بے شک ہمارے انٹرنل بہت سارے ایتھنیکل کانفلکٹس رہے، سب کچھ رہے، لیکن ہماری اب جو ہے نا 3 ہم نے سنس کمٹ کیے ہیں. ہمارا سب سے پہلا کمٹ سن کیا ہے کہ ہم جو ہے پاکستان جو ہے اسلام کے نام پہ وجود میں آیا. دوسرا ہمارا سن کیا ہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہے. تیسرا ہمارا سن کیا ہے کہ ہم اسٹریٹجکلی چائنا کے بہت قریب ہیں. چائنا کی حالانکہ آپ ہسٹری دیکھیں، چائنا ہیز نیور انویڈیڈ اینی کنٹری with malified intentions of war، اور وہ ہمیشہ ایک بہت پرامن طریقے سے گرو کرتا رہا، ڈیولپ کرتا رہا. دنیا کو اس نے حیران کر دیا اپنی ترقی سے. اور بہرحال ہم آپ کو نہیں لگتا میڈم کہ چائنا کے ساتھ ہمارے جو یہ استوار تعلقات ہے، ایک مستقل قسم کے حالات جو چل رہے ہیں ان کے ساتھ، یہ بین الاقوامی سطح پہ ہمارے دشمنوں کو ہضم نہیں ہو رہی؟ میڈم وہ تو ہے آف کورس، کیونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی جو انڈیا پاکستان کا کانفلکٹ ہوا ہے اور سر عاصم منیر کی ازمپشن کے بعد ایز اے چیف آف دی آرمی اسٹاف ہم نے بڑی ریپڈ جو ہے چیزیں دیکھی کہ پاکستان میں فار دا فرسٹ ٹائم پاکستان has refused to succumb before any sort of international pressure. Like first time ہم کب دیکھتے ہیں کہ پاکستان اپنے نیشنل سیکیورٹی اور سوورینٹی پہ کمپرومائز کرنے سے انکار کرتا ہے جب ایران کا وزیر خارجہ انڈیا جاتا ہے اور اسی دوران میں وہ انڈیا میں موجود ہوتا ہے اور پاکستان کی جو ہے آپ کی جو ایئر ٹیریٹری ہے، اسپیس ہے، اس کو جو ہے وہ کرتا ہے، وائلیٹ کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر اس وقت کوئی اور آرمی چیف ہوتا یا اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو ہم جو ہے انٹرنیشنل پریشر میں کہ پلیز ڈو ناٹ رسپونڈ، ڈو ناٹ ریٹیلیٹ بیک. لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ ود ان 24 hours ہماری پاکستان آرمی بی فٹنگ رسپانس دیتی ہے. ایک بی فٹنگ رسپانس کی اس میں جو ہے پھر ایران ہم سے کہتا ہے کہ پلیز سیز فائر کرو، ہم سیز فائر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بڑا مزے کا ایک ایڈونچر دیکھتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ انڈیا کی فطرت میں ہے کہ وہ فرسٹ اٹیک کرتا رہتا ہے، تو انڈیا جو ہے دوبارہ سارے مودی کی وہاں پہ جو ہے پوزیشن بہت خراب ہوتی جا رہی ہے، تو مودی ایک فالس فلیگ بلگرام میں کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا پورا ملبہ پاکستان پہ گراتا ہے اور اسی ہاکس کے بیس پہ، اسی سوشے کے بیس پہ وہ پاکستان کو بغیر انفارم کے پاکستان پہ حملہ کر دیتا ہے. وہ سمجھ رہا تھا کہ اس دفعہ بھی شاید ہمارے پاس کوئی اور ہے، اس دفعہ ہمارے پاس کچھ کوئی اور تھا. ہماری سوورینٹی اور ہماری جو سب سے بڑے نیشنل انٹرسٹ پہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرنا. اور ہم کیا دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان نہ صرف رسپونڈ بیک کرتے، پاکستان پہلے صرف اور صرف کرٹیل کر رہا تھا ان اسٹرائکس کو جو پاکستان پہ ہو رہی تھی. لیکن پھر ہم 7 اور 10 مئی کو ہم کیا دیکھتے ہیں کہ نماز فجر کے بعد ہمیں قطر بھی فون کر رہا ہے، ہمیں سعودیہ بھی فون کر رہا ہے، ہمیں ساری دنیا قوتیں ہمیں ایران بھی فون کر رہا ہے، ہمیں افغانستان بھی فون کر رہا ہے، ہمیں دنیا سے کالس آ رہی ہیں، ہمیں انٹرنیشنل قوتیں بھی کال کریں، ایون ہمیں چائنا بھی کہہ رہے کہ آپ ریسٹرین کریں. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہماری پاک فوج ماشاءاللہ جو جذبہ ایمانی کے تحت نماز فجر ادا کر کے جس طرح ٹریک بیک کرتی ہے، 7-0 کا جو وہ ایک ہوتا ہے اس کے بعد اسکور ہم نے کیا، اور پھر ہم نے جس طرح سے ان کے پورے سسٹم کو وائپ آف کر دیا، وہ اتنا زیادہ کہ پوری ہم نے صرف یہ نہیں کہ ہم نے انڈیا کو لایا، ہم نے پوری دنیا کو ہلا دیا. دیکھیے بھارت کو ہمیشہ لقمہ اجر بننے کا بڑا شوق ہے اور پاکستان سے پنگا لینے کا شوق ہے. ان کو نہیں پتا کہ ہم نے نا شیر اور ببر شیر کے اولادوں کو یہاں پہ پالا ہے، ان کے ساتھ پنگا لینا ان کے لیے ہی مشکل ہو جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا کو ہمیشہ چودرات کا جو ہے خیال رہا ہے. انڈیا کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں ایک ریجن میں بڑے بھائی جان کا رول پلے کروں، لیکن اس کے بڑے بھائی جان کا رول کے جو خواب ہیں وہ چکنا چور ہو چکے ہیں. وہ اس وقت چکنا چورے تھے جب پاکستان نے فور دا فرسٹ ٹائم جو ہے اپنے آپ کو ایک نیوکلیر اسٹیٹ ثابت کیا تھا، ساتھ اپنے دھماکے کر کے. تو وہ میرے خیال میں سب سے پہلی تھی جس سے کہ پاور، بیلنس آف پاور اور ڈیٹرنس ہم نے جو ہے ریجن میں قائم کیا، اور دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کو بہت زیادہ جو ہے اس سے نہیں لینا، تڑنے والے کے طور پر. اب پاکستان کے پاس وہ پاور ہے کہ پاکستان ریٹیلیٹ بیک کر سکتے، اور پاکستان نے الحمدللہ اس دفعہ دکھایا. میم ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہماری جو پہلی ریجنس ہوتی تھی یا پہلے ہماری جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی وہ کمپرومائز کر لیتی تھی. اس وقت جو بھی اس وقت کے اسٹریٹجک حالات ہوں گے یہ شاید ہم نے کمپرومائز کیا، لیکن اس دفعہ نہیں. اب میم ہم بلوچستان کی طرف آتے ہیں، کیونکہ میں بلوچستان کانفرنس اٹینڈ کرنے آئی ہوں، تو میں اگر
بات نہ ہاں کروں. میرا آخری کویشچن بھی آپ سے یہی ہوگا کہ بلوچستان میں چلنے والے جو بھی یہ دہشت گرد تنظیمیں BYC BLA براس جو بھی ہو گیا, آپ کو لگتا ہے کہ کیا ان کے ساتھ ابھی بھی ٹیبل ٹاک کا وقت ہے, یا پھر ان سے بالکل کٹ آف کر کے ان کے اوپر بالکل ایک آپریشن فیصلہ کن آپریشن کرنا چاہیے, یا ڈیولپمنٹ کی کچھ ایسی اسکیمز ان کے لیے لے کر آنی چاہیے تاکہ وہ لوگ واپس آ جائیں؟ کیا آپ سمجھتی ہیں اس میں کیا؟ میم مجھے بتائیں, جو BLA ہے, آپ کا بھی وہ جو ہے بلوچستان فیڈریشن وہ لبریشن فرنٹ ہے, جو بھی ہے, میم مجھے یہ بتائیے کہ ان میں سے کس نے یہ بات کہی ہے کہ بلوچستان کے عوام کو جو ہے ان کے حقوق, ایک پہلے تو ایک سنڈروم تھا سینس آف ڈیپریویشن. آپ دیکھیں نا کتنے تیزی میں آپ کے جو نا سارے وہ نیریٹو چینج ہوتے ہیں. سب سے پہلے انہوں نے یہ نیریٹو کریٹ کیا کہ سینس آف ڈیپریویشن ہے. یہ سینس آف ڈیپریویشن کیوں ہے میم؟ یہ اس لیے کہ یہاں کے سردار اور پولیٹیکل ایلیٹ ہمیشہ رائلٹی کے نام پہ وفاق سے یا جو ہے ریاست سے جو ہے یا عوام کے حقوق کھاتی رہی. بلوچستان کے عوام کے وہ کہتے رہے آپ ہمیں سوئی گیس کی وہ دے دیں, رائلٹی دے دیں, ہاں ہمیں وسائل کی دے دیں, ہم اپنے عوام کے مسئلے حل کرتے ہیں. لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پولیٹیکل جو ایلیٹ ہے بلوچستان کی, سردار اور یہ بلوچ اور یہ نواب, یہ کیا کرتے ہیں, یہ جو ہے پاور میں آتے ہیں, ان کے بچے F6 F7 کے بنگلوں میں رہتے ہیں, یہ ابراڈ پڑھنے جاتے ہیں, یہاں کی عوام جو ہے وہی پسماندہ کی پسماندہ رہتی ہے. سینس آف ڈیپریویشن جب ہماری پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ مشرف کے دور میں آ کے بتاتی ہے عوام کو کہ یہ دیکھیں آپ کی رائلٹی تو یہ کھا رہے ہیں, آپ کو تو پیسا ہوا یہ رکھ لیں, پسماندہ یہ رکھ لیں, اور آپ لوگوں کے سامنے یہ چوشا چھوٹے کہ آپ پسماندہ ہیں, آپ کے حقوق نہیں دیا جا رہا ہے, آپ کو یہ جو محرومی کا احساس ہے وہ آپ لوگوں کو سوا جواب ان سے طلب کرنا چاہیے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے یہ نیریٹو چینج ہوتا ہے, فورس شفٹ ہوتا ہے. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ہماری جو ہے وسائل پہ کوئی اور قبضہ کر رہا ہے, اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈیولپمنٹ کام نہیں ہو رہے. آپ دیکھتے ہیں کہ ہم سی پیک کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں, تو جتنا زیادہ سی پیک کے معاہدے میں ہم گوادر پہ اور بلوچستان پہ ہماری حکومت پاکستان یا ریاست انویسٹ کرتی ہے, ہم جو پروجیکٹ لگاتے ہیں اس کو اڑا دیتے ہیں. آپ ایک ریلوے کی جو ہے پٹری جو ہے اس کو اڑا دیتے ہیں. مطلب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ فیصلہ کن آپریشن کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے. میم دیکھیں یہ BLA اور یہ ہیں کیا, یہ پروکسیز ہیں. چاہے وہ میڈم جو بلوچستان کا مسئلہ ہے نا وہ اتنا آسان نہیں ہے. ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کون سا اسلامی ملک ہے, کون سا سو کالڈ اسلامک ملک ہے جس کے پروکسی جو انٹیلیجنس ایجنسیز یہاں کام نہیں کر رہی, یا کون سا ایسے ویسٹرن ہے, کون سا موساد ہے, کون سا CIA, کون سا رو ہے. رو سب سے زیادہ ہے, لیکن موساد کا بھی یہاں اسٹیک ہے, یہاں پہ آپ کے CIA کا بھی اسٹیک ہے, اور دیگر قوتوں کا. تو میم مجھے آپ بتائیں کہ یہاں نہ ڈیولپمنٹ کا کام کا رونا ہے, نہ یا محرومی کا رونا ہے. یہاں صرف اور صرف یہ کہ یہ سیپریٹسٹ موومنٹ ہے یا انسرجنسی ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے پاکستان بلوچستان سے آزاد کرا دیا جائے, کیونکہ ان کو جس طرح سے لیور کیا جا رہا ہے نا, ان کو ڈالرز دیے جا رہے ہیں, ان کی فنڈنگ ڈالر میں. آپ مجھے بتائیں میڈم, جو میرے جوانوں کو شہید کرے, میری ماؤں کی گودیں اجاڑے, میں اس دہشت گرد سے میڈم نیگوسیشن کروں گی, میں کیوں اس سے ٹیبل ٹاک کروں گی, میں اس کو رuthless ہو کے کیوں نہیں مار دوں گی. میم میں فخر سے کہتی ہوں کہ فار دا فرسٹ ٹائم جب سے ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں ایک چینج آیا ہے, میں دیکھ رہی ہوں کہ ان دہشت گردوں کے خلاف جس طرح سے ruthless آپریشن شروع ہوئے, چاہے وہ بلوچستان میں ہو, چاہے میڈم وہ KP میں ہو, اور یا پھر ہم ان کو جو ہے اپنے بارڈرز پہ جواب دے رہے ہوں. تو میں فار دا فرسٹ ٹائم اپنے آپ کو پاکستانی کہنے میں ایک فخر محسوس کر رہی ہوں. میم جو 1971 کی ایک خفت تھی نا کہ ہم دنیا کے سامنے آنکھیں جھکا کے رہتے تھے, تو وہ آج ہم اس پوزیشن میں آ گئے کہ ہم سینہ چوڑا کر کے میڈم ہم جو ہے نا لوگوں کو ہم جواب دے سکتے ہیں کہ ہم کس پوزیشن میں. آؤ اب آپ آ جاؤ خوشبو لگا کے. آج جتنے بھی ہماری طرف ایگریشن کے اس موڈ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں نا, تو ہم تو کہتے ہیں بھائی آ جاؤ خوشبو لگا کے, تم بتاتے ہیں. اور اب ہمیں سب کو پتا ہے کہ ہم کس ڈیٹرنس پوزیشن پہ کھڑے, اور ہمیں چھیڑنے کا مطلب وہ اچھی طرح دیکھ چکے ہیں, ایران کے ضمن میں بھی, انڈیا کے ضمن میں بھی, اور ابھی افغانستان نے جو چھیڑ چھاڑ کی ہے, اپنی 270 لاشیں لے کر گئے, تو بلکہ اپنی لاشیں وہ جو ہے اٹھانے کے لیے نہیں آئے تھے. تو میم جو یہ ہے میم کہ ہمیں اپنے ذہنوں سے یہ بات نکالنی ہوگی گڈ ٹیررسٹ اور بیڈ ٹیررسٹ. ٹیررسٹ از اے ٹیررسٹ, وہ آپ کی ملک کی سالمیت کے خلاف ہے. گڈ اور بیڈ کو تو دیکھتے نہیں ہے میم, وہ آپ کی انٹیگریٹی کے خلاف ہے, وہ آپ کی ریاست کے خلاف ہے, وہ آپ کے اداروں کے خلاف ہے, ایون آپ کے عوام کے خلاف ہے جس کو بیوقوف بنا رہے ہیں. پاکستان میں بلوچستان کے مسئلے کا حل سراسر میم بلوچستان کے سرداروں نوابوں کو دیتی ہوں. جب میم یہ اقتدار میں آتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں پاک فوج زندہ باد, پاکستان زندہ باد.
जिस वक्त दे आर आउटस्टूड फ्रॉम पावर, ये लोग फौरन से कहना शुरू कर देते हैं कि जो है हमारी एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जंग शुरू हो गई जी, हमारा इस्तेसाल हो रहा है, ये हो रहा है। उस वक्त जिस वक्त आप पावर में होते हैं, आपके बच्चे ऑक्सफोर्ड में पढ़े, आपके बच्चे यूके में पढ़े, यूएसए में पढ़े, आप लोग आते हैं सेनेटर बन जाते हैं, आप रियासत को हमेशा से ब्लैकमेल करते रहते हैं, मुझे पराडो दो, मेरे बच्चे को ये दो, मैं दुबई में वो दो, फ्लाइट ला के दो, दुबई में टिकट दो, ये ब्लैकमेल क्यों? मैम मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान को एक्सटर्नली तो हम अपने आप को बता चुके हैं कि वी आर अ सॉवरेन स्टेट, हम किसी भी तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करने वाले नहीं है, लेकिन इंटरनली भी नाउ द रूल्स ऑफ द गेम मस्ट बी चेंज। और रूल ऑफ द गेम क्या है? वो चेंज हो चुका है बिल्कुल, और वो और हमें फर्म होना पड़ेगा कि मैम हमें एक जो ना सॉफ्ट स्टेट से एक हार्ड स्टेट की तरफ आना पड़ेगा। और जब तक कि मैम हम बन चुके हैं, लेकिन अभी इंटरनली हमें एक बहुत हार्ड स्टेट, हमें परवाह नहीं, वो मरते हैं अपने करतूत की वजह से मरेंगे, वी आर नॉट लायबल बिफोर एनीवन, हम किसी को जस्टिफाई नहीं करेंगे क्यों मारे जा रहे। इंसानी हकूक की पामाली सबसे ज्यादा कश्मीर में हो रही है, वो आपको नजर नहीं आ रही? वहां के लोग अपने लिए राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए 17 ईयर्स से रो रहे हैं, वो आपको नजर नहीं आ रही? आपके इजराइल आपके आकर जो है ना गजा पे रोजाना जो जेनोसाइड कर रहा है, वहां का राइट ऑफ आपको वहां पे आपके नजर आ रहे हैं राइट। मैम सॉरी, इनको सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ममालिक में नजर आते हैं, हम अच्छा मुस्लिम ममालिक में भी नहीं, हमने एक चीज नोट किया है कि मुस्लिम ममालिक में नजर आते तो शायद मुसलमानों भी करते हैं। बलूचिस्तान स्पेसिफिकली और ख़ास तौर पे बलोचों का एक नैरेटिव उन्होंने बिल्ड कर दिया हुआ है कि आप लोगों के साथ महरूमी और आप लोगों के साथ साल वसाल की जो जंग हो रही है उसके खिलाफ आप स्टेट के सामने खड़े हो जाएं, आप बंदूकें उठा लें, आप पहाड़ों पर चले जाएँ, आप महरूमियों का रोना रो लें। इसी तरह से देखिए हमने ये चीज़ आज बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस की। नाज़रीन मैं एक लास्ट पॉइंट पढ़ना चाहूंगी मैम। अल्लाह ताला ने चूंकि जो है 10 मई के पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान अपनी इंटरनेशनल और या डिप्लोमेटिक आइसोलेशन से निकल चुका है, तो आप देखें कि दुनिया की तमाम कुव्वतें हमारी जियो स्ट्रैटेजिक पोजीशन और हमारी पावर ऑफ डेटरेंस की बुनियाद पे आकर हमसे निगोशिएट करी है। और पाकिस्तान से मैडम मैंने अपनी बुक है वो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांजिशन पोस्ट कोल्ड वॉर जो अक्टूबर 2024 में जो है आई थी, और उसमें मैंने कहा था कि मई का मैंने जो है पहले इंडिकेट कर दिया कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कॉन्फ्लिक्ट रेज होने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तान दुनिया के ग्लोबली जो है एक इंटरनेशनल पावर बनकर आएगा, जी सुपर पावर बनकर आएगा। मैम आज हम इस पोजीशन में कि हमसे निगोशिएशंस हो रहे हैं, हमसे बार्गेनिंग हो रही है, तो मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो हमारे माइन और मिडल्स के हवाले से जो एग्रीमेंट्स की बातें हो रही हैं और दुश्मनों से बहुत खौफ होता है, मैम उसका फायदा क्या है कि अगर इंशाल्लाह ताला हमारे ये एग्रीमेंट्स हो जाते हैं, जैसे कि हमारा एक्ट भी पास हो गया है, तो मैडम वो जो प्रॉक्सीज एलिमेंट्स हैं CIA के, मोसाद के, या जो हमारे यहाँ डेवलपमेंट काम होने में एक रुकावट है, वो हमें खुद सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे क्योंकि वो खुद एक स्टेक होल्डर बन जाएंगे। तो मैम इससे हमारे टेररिज्म को काब करने में बहुत बहुत फायदा मिलेगा। तो मेरे ख्याल में इस एस्पेक्ट पे बात ना करना बड़ी ज्यादती हो जाती। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन आपने मिस शमा को सुना और इनकी वो जो एक जोश और खून गरमाने वाली एक मतलब बातें या स्पीच कह लें उनको, कि उन्होंने किस तरह से पाक फ़ौज को भी सराहा, किस तरह से उन्होंने एक चीज़ में आके हम समझते थे कि यहाँ पर सिर्फ सियासी पुश्तनाई हासिल है उनको, या फिर सियासत के लिबादे में आके या सिर्फ प्रॉक्सीज जो है वो हैंडलर्स के तौर पे काम करिए, मगर यहाँ पे असल हक़ाइक़ आप लोगों ने मैडम के सुने। नाज़रीन इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।